حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا۔ او بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں۔ حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چھو گئے۔ نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بن جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا، وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں۔ فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے۔ حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے۔ پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہیں، جو جناب موسیٰ کے بھی
हुजूर फरमाते हैं कब्र में जनाब मूसा खड़े होके, और आगे सुने, हुजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। ये भी बुखारी है। हजरत मूसा वहां भी, फरमाते हैं मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। दसो कितने ने हजरत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में? लो कड्डो मसला, कितने सन कब्र में थे कि नहीं? नहीं, कब्र खाली जो निकले नहीं, पिछो खाली। कब्र में थे कि नहीं? मस्जिद अक्सा में, छठे आसमान पे। अजीब बात मारी गई है। कहते हैं जी अगर नबी पाक रोजे में है तो यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं? हम कहते हैं हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शाल है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी। बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिस पे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाता है अल्लाह? कहना जरा। और सबका अपना अपना ज़ौक़ है ना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद आज के मिराज की रात चले तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं तो उनका दिया आखे तेरी उच्ची आंखों पर जिथे अल्लाह आखे उथे तो आखना चाहिए ना। क्या कहा अल्लाह करीम ने? महबूबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, और जब मैं पहुंचा ना सारे नबी बैठे थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे कहा, मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था। मेरा दिल था मूसा कराएंगे, ईसा कराएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह कराएंगे, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराएं, और अल्लाह की भी, अल्लाह की रजा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई। फिर नबियों ने तकरीरें की। मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूँ, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूँ, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूँ। सबने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवां आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने, बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौलवी साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला, हज़रत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला। ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशन। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तख्लीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब ये भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही
تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا، اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے، نماز ہی نماز ہے ہر جگہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کچھ آ سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حالانکہ مولا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ مولا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو مولا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا۔ باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا بھی مانگ لے۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے میری آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے، یہ سب سے قیمتی بات ہے۔ میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے، حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا،
یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائیں، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے، اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہا تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ ویلو تسی نہیں نہ بولے اور میں تو انہوں کھلار کے جب پوچھا کہ یہ نقصان ہے وہ دسو، پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کے نقصان، تے جڑے مولوی ایڈی بڑی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو بھی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کدھر نہیں دیکھا۔ میں کہا تو نال سے انہوں کی پتہ آگے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہ جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے تیرے رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے بابو باتو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے، فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے میری کانڈ دے پیر دا ہاتھ تھے، مرشد دا ہاتھ تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی۔ اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو دسو مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
مدد کنے کی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل ہے اسی کنیاں پڑھنیاں نے انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے ہر جمعے 3600 بندہ مشرک ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی وہ بھی کافر چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگتے پھر کھلا لی ترلے لیندے پھر تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک ڈرو اللہ سے حیا کرو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے لے کے آیا تھا رستے میں کون ملا بولے انہوں نے کہا حضور انہاں نیجے پڑھنیاں میں تجربہ کیتا جی واپس جائیں حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر 45 ہو گئی پھر آیا حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے ایتھے تے 50 لے آنے نا ٹائم کوئی نہیں بڑی مصیبت ہوتی بڑی پانڈ پہاڑ چایا سیر تے کہ ہلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50 اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا محبوبہ واپس جا 9 پھیرے بھیج محبوب کو اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا ذرا بار بار بھیج میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں بار بار بھیج رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں تجھے تو دکھایا ہے جا تو بار بار دیکھ کے آ تو اسے دیکھتا رہ میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں 9 دفعہ گئے نبی کریم نمازیں رہ گئی 5 مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے کہنے نے جیندے کو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جی اور ڈرو اللہ سے حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے مدد کی کہ نہیں یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے عجیب بات ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے حضور کو یاد رہتا ہے اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے اللہ کی اصل مدد کس کی پیسے کون دیتا ہے تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا عجیب چکر ہے خدا کے بندو مدد کس کی حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ان کو پیغام کس نے دیا نمازیں معاف کس نے کی چھٹی کس نے دی تو مدد کس کی ہوئی عقیدے کو سمجھیں میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی میں در رسول پہ چلا گیا میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی مہربانی فرما کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے رب کریم نے بارش عطا کر عقائد اور نظریات کو سمجھیں غور کریں عقیدہ مضبوط رکھیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے ہمارا اور قسم اللہ کی عزت کی بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن
لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے۔ جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش، بخاری مسلم ہے، یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ۔ فرمایا میں تو میدان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہیں سکل سماعت کا مسئلہ تھا، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے۔ جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، تو اونچا سنتے تھے تو پھر بولتے بھی اونچا ہی تھے۔ تو چونکہ ذرا اونچا بولتے تھے تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں کہ وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے، مجبور تھے، مجبوراً اونچا بولتے تھے، لیکن رب کریم کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ فرمایا مجبوری جتنی بھی ہو میرے نبی کا ادب قائم رکھنا ہے، ادب تم نے قائم رکھنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، بڑے دن روتے رہے، بڑے دن بڑی تکلیف میں رہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بول بیٹھا ہوں، روئے اور بڑی شدت کے ساتھ آہوزاری کی۔ جب 2-3 دن تشریف نہ لائے، حاضر نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کے لوگوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ ثابت نہیں آ رہے۔ عرض کی حضور وہ تو روتے رہتے ہیں سارا دن اور بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی اسے جا کے کہو کہ تجھے تیرے رسول نے بلایا ہے، جاؤ جا کے کہو کہ تجھے حضور نے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ پیغام گیا سرکار کا تو دوڑے آئے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، رو پڑے، کہنے لگے حضور میں جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، میں مجبور ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ ذرا میرے گلے سے لا، اور فرمایا اگر تم میرا اتنا اکرام کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر سن، اللہ تجھے 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ جو بے ادبی کرنے والے تھے ان سے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ادب کرنے والوں سے کیا کہا؟ فرمایا اللہ 3 نعمتیں دے گا۔ کون کون سی؟ حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ یہ دور جب سے تیزی سے بڑھا ہے نا آگے، تو لوگوں نے محنت کر کے بے ادبیاں پروموٹ کی ہیں، کوشش کی گئی ہے بے ادبی پروموٹ کرنے کی۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر دیہاتوں کے عام لوگوں تک ادب والا معاملہ نہ بڑا خراب ہو گیا، یعنی ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جس کی مرضی عزت اچھال دیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، اس سے خوشبو آتی ہے اور بے ادبی سے بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، بے ادبی تکلیفوں کو جنم دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب میں نے بات ہی کی ہے کیا ہو گیا ہے؟ بھئی بات ادب سے کرو گے تو اس سے مٹھاس پھیلے گی، اور بے ادبی سے کرو گے تو اس سے تعلق خراب ہوگا۔ ہمیں نہ بات کرنے کا سلیقہ رہا، نہ ملنے کا سلیقہ رہا، نہ آنے جانے کا رویہ ٹھیک رہا، اس سے خرابی ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ماں باپ کو بندہ پیسے دے، لاکھوں میں خرچہ دے، کپڑے خرید کے دے، سارے کام ان کے کرے، لیکن کبھی مہینے میں 1 دفعہ بے ادبی بھی کر لے، وہ راضی رہیں گے؟ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، وہ کہتی ہے تو نہ مجھے سال کے بعد 1 جوڑا لے کے دیا کر، اور تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، پر تو نہ مجھے گالی نہ دیا کر۔ وہ جو تو نے کل بات کی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکی، تو نے اتنی سخت بات کر رہا ہے۔ تضحیق اور توہین جو ہوتی ہے یہ تکلیف دیتی ہے آدمی، اذیت پہنچتی ہے، اذیت۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نہ کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی میں ہوٹل سے کھا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا، یہ بڑا نقصان کرتی ہے معاشرے۔ ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں آپ یقین کریں بے ادبی بے ادبی ہے، توہین ہی توہین ہے۔
نہ عالم دیکھا، نہ صوفی دیکھا، نہ سفید داڑھی والا دیکھا، نہ کوئی اچھا آدمی. کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے، لالچ ہی لالچ رہ گیا ہے. ہر چیز میں ہم ہر چیز کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں، اسی اینک سے دیکھتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے. ان میاں بیوی کے سبب سے اولاد آئے گی، ان کے بچے ہوں گے. یہ سارا اخلاص والا رشتہ تھا، پر اس میں بھی لالچ آ گیا. لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے معاذ اللہ. اور لڑکے والے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کیا لے کے آئے گی. تو جب یہاں بھی لالچ آئے گا، مادیت آئے گی، تو حسن ضائع ہوگا، اخلاص ضائع ہوگا. پھر جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی پھر توہین ہوگی. کبھی بھی بے ادبی نہ کریں کسی جگہ بیٹھ کے. حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. بہت بڑے جملے ہیں حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا. حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی. عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید. فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی. اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے. یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں، اچھا بندہ ہی، شریف آدمی کوئی نہیں، یہ اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں، ان سے ادب ہوتا ہی نہیں. ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا، عقل تو اسے بھی ساری تھی. ادب ایک خاصا مشکل کام ہے. اس کے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں. کہانیاں. ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے، تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچے کمزور، اور کسی مولوی کے سامنے بندے اس لیے بھی کسی کی توہین کرتے ہیں کہ اسے بتایا جائے کہ تو چنگا ہے باقی کوئی بھی نہیں چنگا. حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں. وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی سٹوری سناتے ہیں جا کے. وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ میں نے کہا یار چھوڑیں، آپ ایک بہترین عالم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے پیسے بڑے لیندہ جی، 40,000 روپیہ منگتا ہے. تو میں کہ کیوں دیندے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے؟ بنتی چیز تب ہے جب اسے کوئی خریدتا ہے. ہم نے پہلے مارکیٹیں بنائی ہیں، بندے خریدنے شروع کیے ہیں، پیسے دینے شروع کیے ہیں، بندے خراب کیے ہیں، پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی. آپ نہ خریدیں وہ مال خود بخود نہیں بکے گا. خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے ہیں. توہین نہیں کریں، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں. آپ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں. ادب بڑا حسن ہے، ادب بڑا وقار ہے. ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے. ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں. آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار